اللہ جل جلالہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور اللہ جل جلالہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، اور اللہ پاک اپنے بندوں پر بے انتہا کرم کرنے والا ہے، اور اسی کرم کے نتیجے میں، فضل کے نتیجے میں، اسی احسان اور جود و سخا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا کہ جس مبارک مہینے میں بندے جو اللہ سے روٹھے ہوئے ہیں، جن کا تعلق پورا سال گناہ کر کے اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، وہ اس مبارک مہینے میں اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑ لے۔ اختصار کے ساتھ رمضان المبارک کی جو اہمیت اور فضیلت شروع میں ہم نے ذکر کی تھی، ایک مرتبہ پھر ہم دہرا لیتے ہیں تاکہ آج کا جو دن اور جو وقت بچ گیا ہے اس کو ہم سمجھ سکیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ پاک کے یہاں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کے فرضوں کو 70 فرضوں کے برابر اور آپ کے نفلوں کو فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا احسان یہ ہوتا ہے کہ ایک آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگاتا ہے، خیر کو چاہنے والے آگے آ جا اور گناہ کرنے والے پیچھے ہٹ جا، یہ گناہ کا مہینہ نہیں ہے، یہ خیر کا مہینہ ہے۔ پھر پہلا عشرہ اللہ پاک نے رحمت کا بنایا، دوسرا عشرہ مغفرت کا بنایا، تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی کا فیصلہ کیا، اور پھر تیسرے عشرے میں ایک رات عطا فرمائی جو خیر من الف شہر، اس ایک رات کی عبادت پانے والا، اس ایک رات کا قیام پانے والا ایسا ہے جیسا کہ 1000 مہینے اس نے اللہ پاک کی بندگی کی۔ اور پھر اللہ نے آسمان سے ملائکہ کو اتارا جو سحر اور افطار میں ہماری دعاؤں پر آمین کہتے رہے، اور لیلۃ القدر میں حضرت جبریل علیہ السلام کو بہت سارے ملائکہ کے ساتھ پھر سے اتارا اہتمام کے ساتھ، وہ بھی کیا کرتے ہیں، دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جنہوں نے روزے افطار کرائے، ان روزوں کو افطار کرانے والوں کے ساتھ آ کر مصافحہ کرتے ہیں، اور جنہیں مصافحہ کیا ان کے دل کے اندر رقت پیدا ہو جاتی ہے اور جسم پر رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اور گویا کہ ان کا رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بے پناہ اللہ کے احسانات اس مبارک مہینے میں ہوئے۔ دن کا روزہ دیا، رات کو قیام روزانہ اللہ کے حضور اضافی سجدے جو ہم عام دنوں کے اندر نہیں کرتے، اضافی سجدے 20 رکعتیں عطا کر کے 40 سجدے عطا فرمائے۔ جو آدمی ان 40 سجدوں کا اہتمام کرتا رہا، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں 40 دن طور پر گزارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا۔ جو بندہ ان 40 سجدوں کا اہتمام کرتا رہا، اسے اللہ کا قرب اس طرح سے حاصل ہوگا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ کا قرب حاصل ہوا۔ یہ اللہ کے بے پناہ احسانات اس مبارک مہینے میں ہوئے۔ پھر اللہ کا کرم، ایک اور فضل اور احسان جاتے جاتے آخر میں ہمارے اوپر یہ ہو گیا کہ آخری روزے کے ساتھ اللہ نے جمعے کو بھی جمع کر دیا، جمعے کے دن کو بھی آخری روزے کے ساتھ اللہ نے جمع کر دیا۔ عام طور پر لوگ اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، معنی یہ کہ آخری جمعہ۔ اس جمعۃ الوداع کی شرعاً تو کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن میں، سنت میں، رسول اللہ کی تعلیم میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں
اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں اس جمعے کے نام کا کوئی تصور نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہا ہو، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جمعۃ الوداع میں کوئی خاص حکم دیا ہو، یا کسی صحابی نے کوئی خاص کام کیا ہو اس جمعۃ الوداع والے دن، ایسا کہیں بھی نہیں ملتا۔ البتہ یہ بات کہتے ہیں، کہی جا سکتی ہے کہ جو دو بڑی برکتیں تھیں، دو بڑی برکتیں، پہلا جمعہ آیا تو رمضان کی برکت بھی ہے اور ساتھ جمعہ بھی مبارک ہے، دوسرا جمعہ آیا اور اس میں بھی جناب کیا ہوا، رمضان کی برکت بھی ہے اور جمعے کی برکت بھی ہے، تیسرا جمعہ، چوتھا جمعہ، آخری جمعہ بھی آیا تو اس میں یوں سمجھیے کہ جو دو برکتوں کا تسلسل چل رہا تھا، جمعے کے دن کی برکت، رمضان کے دن کی برکت، جس کو آپ کہیں نور علی نور، سونے پہ سہاگا تھا، تو یہ جو فضیلت ہو گئی، دو برکتوں کا اجتماع جو تھا، دو خیروں کا اجتماع جو تھا اور دو خیروں کا ایک ساتھ جمع ہونا جو تھا، وہ جو ہمیں رمضان میں نصیب ہوا جمعوں کے دن، اس اعتبار سے اب یہ آخری جمعہ ہے۔ اب یہ دو خیریں آئندہ سال رمضان میں جب جمعہ آئے گا تو جس کی زندگی ہوگی تو اس شخص کو یہ دو برکتیں اور خیریں پھر آئندہ سال نصیب ہوگی۔ تو اس حوالے سے آخری جمعہ اسے کہا گیا ہے یا کہا جاتا ہے۔ باقی میں نے عرض کیا کہ اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو جمعۃ الوداع کا نام دیا جائے، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں کوئی خاص عمل بتایا ہو۔ یہ تو ایک مسئلے کی وضاحت ہو گئی۔ اب دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ ہم میں سے ہر آدمی احتساب کر لے۔ احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سرمایہ دار آدمی جب کام کھولتا ہے، کاروبار شروع کرتا ہے اور کمائی کرتا ہے، تو جب آخری دن ہوتا ہے، کوئی بھی بازار لگا ہے، ایک مہینے کے لیے کوئی بازار لگا ہے، تو آخری دن میں وہ بڑا حساس ہو کر وقت گزارتا ہے، اپنے سارے سرمایے کو نکالتا ہے اور اپنے سارے مال کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے، جو کچھ ہو سکتا ہے آخری دن سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے مسلمان کو چاہیے کہ آج آخری دن میں اپنے جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کو زندگی سے نکالے، اور اس مبارک مہینے کی جو رحمتوں کی آخری گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں میں سے جو خیریں حاصل ہو سکتی ہیں ان خیروں کو اپنے پاس سمیٹنے کی کوشش کرے۔ آخری لمحات میں تو صبح بھی عرض کر چکا ہوں کہ بھائی آخری لمحات ہیں، آج کا دن ٹھیک ہے، کل کی دن عید ہے، آج کا دن تو ہمیں رو رو کے گزارنا چاہیے، آج کا دن تو ہمیں افسوس کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ وہ جو کیفیات تھیں، وہ رمضان کی جو خیریں تھیں، وہ جو برکتیں تھیں، اور وہ جو رات کی رونقیں تھیں، اور وہ جو قرآن کریم کے ساتھ ہمارا ایک تعلق اور ربط تھا، وہ مہمان مہینہ ہم سے آج رخصت ہو رہا ہے، اور وہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور وہ اپنا رخت سفر باندھ چکا ہے۔ گویا کہ وہ مبارک مہینہ جو ہمیں بخشوانے آیا تھا، ہمارے گناہ معاف کرانے آیا تھا، ہمارے حق میں سفارشی بننے کے لیے آیا تھا، وہ مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا۔ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، نمبر ایک، کیا وہ بخشوانے آیا تھا تو کیا میں نے اپنے گناہ بخشوا لیے کہ نہیں بخشوا لیے؟ میں نے اپنے گناہ اللہ سے بخشوائے ہیں کہ نہیں؟ اور جب اگر اللہ پاک میرے گناہ بخش دے گا تو یقیناً اللہ پاک میرے دل میں اس کا یقین بھی پیدا کر دے گا کہ ہاں تیرے گناہ بخشے گئے، اور گناہ بخشے جانے کی نشانی یہ ہوگی کہ میری زندگی بدل جائے، میری پرانی نافرمانی والی، معصیت والی، گناہوں والی زندگی میری بدل جائے اور میری نئی زندگی کا آغاز ہو جائے۔ جس طرح سے ایک یوں سمجھ لیجئے
کہ باپ بیٹے کے درمیان میں 1 سال سے ناراضگی تھی، صلح ہو رہی ہے، اب صلح کے بعد آج کے بعد اب ہم نئی زندگی گزاریں گے اور ایسا سمجھیں گے کہ گویا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہوا ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں ہے، اب مومن نئے سرے سے زندگی گزارے گا۔ تو کیا جس شخص نے اپنی زندگی کے بدلنے کا ارادہ کر لیا اور 100% عزم مصمم اور پکا ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی رمضان المبارک میں نے اپنی زندگی کے بدلنے کا ارادہ کیا ہے، اب میں اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا۔ جو شخص یہ عزم کر لے، جو شخص یہ پکا عزم مصمم کر لے، پھر اپنے اللہ سے مانگے کہ اے اللہ میں نے تو عزم کیا ہے، میں نے تو ارادہ کیا ہے، اے اللہ اس ارادے پر تو مجھے استقامت عطا فرما، تو کہا جائے گا کہ اس آدمی کا عمل اللہ جل جلالہ کے یہاں قبول ہو گیا، اس کے روزے، اس کی نماز تراویح اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، اس کے صدقے اور اس کی خیرات اور صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ اور دیگر سب کے سب اعمال اللہ کے ہاں اس کے قبول ہو گئے۔ کیوں قبول ہو گئے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کی زندگی کو بدل دیا اور اللہ کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق قائم ہو گیا ہے، اللہ کے ساتھ یہ جڑ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب و کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب اللہ کے یہاں کیا جائے، اپنا حساب کر لو، اور وزنوا قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کا وزن تول لو قبل اس کے کہ جناب تمہارے اعمال کا وزن اللہ کے ہاں تولا جائے۔ ایک شخص دوسرے ملک میں سفر کرتا ہے، اس کو بتایا گیا ہے کہ اس سفر کے لیے آپ جہاز میں اتنا سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں، اور اگر کہا گیا ہو کہ اس سامان سے زیادہ اگر آپ نے لیا اور اس سے زیادہ آپ نے اٹھایا تو یقیناً آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا یا کوئی سزا دے دی جائے گی۔ تو بالکل اسی طرح سے سمجھیں، اور پھر وہ آدمی کس طرح سے کرے گا؟ اپنا احتساب کرے گا، ایک بار وزن تولے گا، پھر وزن تولے گا، پھر وزن تولے گا، اور بار بار دیکھے گا کہ میرا وزن زیادہ نہ ہو جائے، مطلوبہ مقدار سے میرا وزن بڑھ نہ جائے۔ اسی طرح سے اس مسلمان کو سوچنا ہے مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اعمال کم پڑ جائیں اور میرے گناہ وہاں زیادہ ہو جائیں، اور جب میری نیکیاں تلیں وہ کم ہوں اور میرے گناہ زیادہ ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جدد سفینہ، اپنی کشتی کو انہوں نے مثال دی، اس دنیا کے سفر کو آخرت کے سفر کے ساتھ، سمندر کے سفر، سمندری سفر کو آخری سفر کے ساتھ انہوں نے تشبیہ دی، مثال دے کر فرمایا جدد سفینہ، کشتی صاف ستھری اچھی رکھنا، کیوں؟ فإن السفر طویل، اس لیے کہ سفر بڑا لمبا ہے، بڑا لمبا ہے، والبحر عمیق، اور سمندر بڑا گہرا ہے، بڑا گہرا ہے، بڑا گہرا ہے، سفر طویل ہے، سمندر گہرا ہے، والناقد بصیر، اور ناقد سامان کی جانچ پڑتال کرنے والا اللہ خود ہے، سامان کی جانچ پڑتال کرنے والا اللہ خود ہے۔ دنیا کا کوئی نظام تو ہے نہیں کہ ہم کچھ دے دلا کے اپنا حساب و کتاب اپنے آپ کو نکلوا دیں گے، وہاں نہ رشوت قبول ہے، نہ کسی کی سفارش قبول ہے، اور نہ کسی کی دھمکی قبول ہے، اور نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ باپ نیکی دینے کو تیار، نہ بیٹا نیکی دینے کو تیار، نہ ماں نیکی دینے کو تیار، اور نہ بیوی نیکی دینے کو تیار، نہ اولاد نیکی دینے کو تیار۔ وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہم نے جو اس مبارک مہینے میں اعمال کمائے ہیں، اگر یہ اعمال ہم لے کر چلے گئے تو ہے کامیابی، اور اگر یہ اعمال اس کمائی کے بعد ہم نے یہ سرمایہ ضائع کر دیا تو پھر ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس تباہی اور بربادی سے محفوظ رکھے۔
تو اس لیے بھائی درخواست ہے ہر آدمی اپنا احتساب کر لے، ہر آدمی دیکھ لے، آج محاسبہ کر لے، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بیٹھ کر سوچ لے میں نے رمضان کیسے گزارا، میں نے دن کیسے گزارے، میں نے راتیں کیسی گزاری، میری آنکھوں کی حفاظت رہی کہ نہیں، میری زبان سے حفاظت رہی کہ نہیں، میرے کانوں کی گناہوں سے حفاظت رہی کہ نہیں، ہاتھوں اور پیروں کو گناہوں سے میں نے بچایا کہ نہیں بچایا۔ اس لیے کہ اللہ نے جو مقاصد بیان کیے تھے اور وہ شروع میں ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیے تھے۔ روزے کا مقصد نمبر 1 لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، اس لیے روزے دیے تاکہ تمہارے اندر گناہ کے جذبات اور گناہ کے احساسات کم ہو جائیں اور تمہارے اندر نیکی کرنے کا جذبہ اوپر آ جائے۔ دیکھنا یہ ہے، آج احتساب کرنا ہے کہ کیا میرے اندر جو گناہ کی خواہشات تھی وہ کم ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، نیکی میں اب میرا دل لگنے لگ گیا ہے کہ نہیں۔ پہلے رمضان سے ایک دن پہلے اور آج آخری رمضان ہے، آج کا دن اور رمضان سے ایک دن پہلے کی میری زندگی اور آج کی زندگی میں فرق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ فرق ہے تو معنی یہ ہوا کہ یہ رمضان میرے اور آپ کے حق میں قیمتی ہوا، یہ بخشوانے کا ذریعہ بن گیا، گناہ ہمارے بخشے گئے۔ لیکن جو گناہ اور نافرمانیاں پہلے چل رہی تھیں، کل سے پھر سے وہی شروع ہوں گی، پرسوں سے پھر سے وہی نافرمانیاں شروع ہوگی، اور پھر وہ نافرمانیاں کرنے کا ارادہ ہے۔ اور ابھی تو رمضان کی وجہ سے رکا ہوا تھا، اب رمضان کے بعد پھر نئے سرے سے نئی ڈھٹائی کے ساتھ پھر سے گناہوں پر اتر آئے تو کہا جائے گا کہ اس کا رمضان اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک مقصد جو بتایا تھا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے آیا ہے تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی دولت آ جائے، تاکہ گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، نیکی کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، گناہوں کی خواہشات تمہارے اندر کم پڑ جائیں، کم ہو جائیں، دب جائیں، اور اسی طرح سے نیکی کرنے کے جذبات تمہارے اوپر آ جائیں۔ ایک مقصد تو یہ سمجھایا تھا۔ دوسرا مقصد سمجھایا تھا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہارے اندر تاکہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو۔ صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو بھوکا رکھا، اپنے آپ کو پیاسا رکھا، اور یہ شباہت کی آپ نے ان فقراء کے ساتھ جن کو دن کو کھانے کو نہیں ملتا، پینے کو نہیں ملتا، ضروریات پوری نہیں ہوتی، اللہ پورے سال میں 2-3 مرتبہ یومیہ ہمیں کھلاتا رہا، اور رمضان المبارک میں صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکے رہے، شام کو پھر اللہ نے وافر مقدار میں کھلایا، صبح بھی اللہ نے وافر مقدار میں کھلایا۔ یہ کیوں کیا؟ تاکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر تم شکر ادا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے روزے آئے تھے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کا مطلب یہ ہے جو مجھے مال ملا ہوا ہے، جو نعمت اللہ کی مجھے ملی ہوئی ہے، مال ہے، گھر ہے، اولاد ہے، اقتدار ہے، کاروبار ہے، دنیا کی کوئی بھی نعمت ملی ہوئی ہے، اس کا شکر میرے ذمہ لازم ہے۔ نمبر 1 میں دل سے کہوں کہ میں اس نعمت کا مستحق نہیں تھا، یہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا احسان ہوا۔ میں روزے نہیں رکھ سکتا تھا، یہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا احسان ہوا۔ راتوں کا قیام میرے بس کا نہیں تھا، یہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا احسان ہوا۔ موسم بھی اللہ نے موافق کر دیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہوا، اللہ کا فضل ہوا۔ اسی طرح سے اعتکاف میں نے کیا، یہ بھی اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا احسان، اللہ کا کرم۔ اتنے قرآن مجید میں نے تلاوت کیے، ختم کیے، یہ بھی اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا احسان ہوا۔ ہر بات کو
اللہ کی طرف منسوب کرے۔ عید کے کپڑے بچوں کے بن گئے، یہ بھی اللہ کا میری کمائی نہیں، میرا پیسہ نہیں، میرا کچھ نہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہوا۔ اللہ نے اس مہنگائی کے دور میں یہ کام بھی مجھ سے کرا دیا، یہ بھی میں نے کر دیا۔ یہ تمام کی تمام نعمتوں کے اوپر شکر کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے تو زبان سے آدمی کہے اے اللہ تیرا شکر ہے ہر نعمت کے ملنے پر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، سارا شکر تیرے لیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ ثواب اتنا زیادہ ہے، یہ حمد کا کلمہ، شکر کا کلمہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اس نے ایسا کلمہ پڑھا ہے، کیا ثواب لکھیں، کیا ثواب لکھیں، کیا ثواب لکھیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ارے فرشتوں تمہیں نہیں معلوم اس کلمے کا کتنا ثواب ہے، تم میرے اس بندے کا کہا ہوا یہ کلمہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اس کلمے کو اسی طرح سے لکھ دو، میں اپنے بندے کو قیامت کے دن خود اجر دوں گا۔ تمہیں نہیں پتہ کتنا اجر ہے، تمہیں نہیں معلوم کتنا اجر ہے۔ اللہ اکبر، اس کریم مالک کا، اس کریم اللہ کا، اس کریم پروردگار کا احسان۔ روزے جیسی اہم عبادت، روزہ جب پیش ہوا اللہ کے سامنے، فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اس بندے کا روزہ، اس کا راتوں کا قیام، اس کی تلاوت، اس کی زکوٰۃ، اس کے دیگر اعمال، یا اللہ اس کا کیا اجر لکھیں، کیا اجر لکھیں، کیا اجر لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اس بندے نے روزہ تو خالص میرے لیے رکھا تھا، ارے تم لکھ دو اس بندے کا روزہ، بدلہ اس کو میں خود دوں گا، تمہیں نہیں پتہ اس کا کیا بدلہ ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو یہ دوسرا مقصد بتایا کہ تاکہ لعلکم تشکرون، تاکہ تمہاری زندگیوں میں شکر پیدا ہو جائے، اور شکر کا معنی آدمی دل سے کہے میں اس نعمت کا مستحق نہیں، یہ اللہ کا احسان ہوا، زبان سے کہے اے اللہ تیرا شکر ہوا۔ اور نمبر 3، شکر جب ادا ہوگا کہ جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے، جس مقصد کے لیے دی ہے، اس مقصد کے لیے اس نعمت کو استعمال کرنا، یہ شکر گزاری ہے۔ اللہ کو شکر اتنا پسند ہے، داؤد علیہ السلام کا مقام بلند ہوا شکر کی وجہ سے، حضرت لقمان کا مقام بلند ہوا شکر کی وجہ سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہو رہے، پاؤں مبارک پاؤں میں ورم پیدا ہو گئے، پاؤں سوج گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول آپ تو بخشائے ہیں، آپ کو بھلا اتنی مشقت کی کیا ضرورت ہے، ساری ساری رات آپ قیام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے میرے سارے گناہ بخش دیے، اگلے پچھلے معاف کر دیے، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے مجھے اتنا فضل دیا، اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا، اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا سردار بنایا، قیامت کے دن جب تک جنت کا دروازہ میں نہ کھولوں کوئی کھول نہیں سکتا، جب تک میری امت نہ جائے کوئی امت جا نہیں سکتی، سارے کے سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کی تعریف اس دن صرف میں کر رہا ہوں گا، باقی سارے کے سارے چپ ہوں گے، انا خطیبہم اذا سکتوا، سب چپ ہوں گے، سب چپ ہوں گے، میں بول رہا ہوں گا۔ تو جب بتاؤ اللہ نے مجھے اتنا مقام دیا تو عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، پھر میں شکر نہ کروں اللہ کا؟ ہم تو نعمت پر اتراتے ہیں، ہم تو نعمت پر ناچنے لگ جاتے ہیں،
ہم تو نعمت پر غرور اور تکبر کرتے ہیں، وہاں نعمت پر کیا ہو رہا ہے؟ اور تواضع پیدا ہو رہی ہے، وہاں نعمت پر اور جھکاؤ پیدا ہو رہا ہے، وہاں نعمت پر اور شکر پیدا ہو رہا ہے، وہاں نعمت پر اور قدردانی آ رہی ہے۔ یہ آپ جانتے ہو رمضان مکمل ہونے کے بعد اگلا دن عید کا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے اس نے رکھے، اللہ نے روزے اس کے قبول کیے، اللہ نے اس کی تراویح قبول کی، اللہ نے اس کا صدقہ و خیرات قبول کیا۔ تو جناب چاہیے تو یہ تھا، دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب بادشاہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں تو وہ کام کا بوجھ ہلکا کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے یہاں کا نظام اور ہے، اللہ جب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے ایک اور مرتبہ میرے دربار میں آ جا، ایک اور مرتبہ آ جا۔ عید والے دن ایک اضافی نماز دے دی، چلو صاف کپڑے پہنو، ستھرے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، سب کے سب نکلو، ایک بڑی عیدگاہ میں نکلو اور ایک بڑے میدان میں نکلو، اور وہاں جا کر 2 شکرانے کے نفل ادا کرو، 2 شکرانے کی نماز ادا کرو جو واجب کے درجے میں ہے۔ اضافی نماز ہے، 5 نمازوں سے ہٹ کر ہے، یہ اضافی عبادت بھی اللہ نے دے دی، اس لیے کہ اسلام میں شکر کرنے کا یہ انداز ہے۔ دنیا میں شکر کرنے کا الگ انداز، اسلام شکر کرنے کا انداز یہ سمجھاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب بھی کوئی نعمت ملے، اس نعمت کو انسان اللہ کی طرف منسوب کرے، سجدے میں گر جائے، شکرانہ ادا کر لے اور اللہ کا شکر کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے لعلکم تشکرون۔ روزے اس لیے تھے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تیسرا مقصد جو بہت بڑا عظیم مقصد سمجھایا، وہ کیا ہے؟ لعلہم یرشدون۔ روزے اس لیے دیے تھے تاکہ تمہارے اندر ہدایت کا بلند ترین درجہ ہے، تاکہ وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تاکہ یہ خوبیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں۔ رشد وہ صفت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، اور ہم نے ابراہیم کو رشد عطا فرمایا۔ رشد کہتے ہیں وہ صفت کہ شریعت اسلام بندے کی طبیعت اور مزاج بن جائے۔ جیسے کھانا کھانے سے آدمی کو لذت محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈا پیارا مشروب پینے سے آدمی کو فرحت اور لذت محسوس ہوتی ہے، یہ لذت نماز پڑھنے سے آ جائے، یہ لذت قرآن کی تلاوت پر آ جائے، یہ لذت رات کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے آ جائے، یہ لذت اللہ کا ذکر کرنے سے آ جائے۔ آؤ سنتے ہیں سورۃ الحجرات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام جن کو اللہ پاک نے کہا اولئک ہم الراشدون، ان کو اللہ نے رشد عطا کیا ہے۔ کیا صفت ہے رشد؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ نمبر 1، ایمان دل میں محبوب ہو جائے، ایمان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی بن جائے، مال سے، جان سے، عزت سے، گھر بار سے، اولاد سے، دنیا کی چیزوں سے، حتیٰ کہ ماں باپ سے، حتیٰ کہ دنیا کی ہر شے سے ایمان سب سے زیادہ محبوب اور قیمتی بن جائے، محبوب تر ہو جائے، سب سے زیادہ محبت ایمان پر، اور دنیا کی ساری چیزوں کے ساتھ سمجھوتا ہو جائے، سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، پر ایمان وہ ذخیرہ ہے کہ جس کو چھوڑنا انسان گوارا نہ کرے۔ یہ داعیہ دل میں پیدا ہو جائے، یہ جذبہ دل میں پیدا ہو جائے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ نمبر 2، سر سے لے کر پیر تک اسلام سج جائے، اسلام سج جائے، چلنا اسلام کے مطابق، پھرنا اسلام کے مطابق، سونا اسلام کے مطابق، پہننا اسلام کے مطابق، ظاہری وضاحت شکل سر سے پیر تک اسلام کے مطابق، اور اسی طرح سے گھریلو زندگی اسلام کے مطابق، کاروباری زندگی اسلام کے مطابق، تجارت اسلام کے مطابق، زندگی کا ہر شعبہ اسلام کے
مطابق ہو، بتانا نہ پڑے کہ جناب میرا نام وہ ہے، میرا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے اور مذہب کیا ہے جی مسلمان، نہیں، بتانا نہ پڑے، بتانا نہ پڑے، یہ شکل سے پہچانا جائے، یہ وردی سے پہچانا جائے، یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے۔ صحابہ لمبا چوڑا اسلام کا تعارف نہیں کرایا کرتے تھے، کہتے تھے کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، شکل بھی ہماری طرح بنا لو، معاشرت بھی ہماری طرح اختیار کر لو، تجارت بھی ہماری طرح کر لو، معاملات بھی ہماری طرح کر لو۔ اسلام اس طرح سے ان کی زندگیوں میں سجا ہوا تھا۔ نمبر 3، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، دل میں نفرت پیدا ہو جائے کفر کی، کتنی نفرت پیدا ہو جائے، کتنی نفرت پیدا ہو جائے، کافرانہ عمل کی، کافروں کی زندگی سے، کافروں کی طرز زندگی سے اتنی نفرت پیدا ہو جائے، ایک آگ جل رہی ہے، آدمی آگ کے اندر کودنا تو گوارا کر لے لیکن کفر کی طرف جانا گوارا نہ کرے، یہ کیفیت اندر آ جائے۔ یہ روزے کے مقاصد ہیں کہ اللہ نے کفر سے بچایا ہے، اب کفر کی طرف جانا اتنا ناگوار ہو کہ آگ میں جانا تو پسند کر لے لیکن کفر کی طرف جانا پسند نہ کرتا ہو، فسق اور فجور اس کے نزدیک ناپسند ہو جائے، گناہ اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہو جائے، اب اس کو گناہ کر کے لذت نہ آئے، اب گناہ کر کے ایسی پریشانی ہو جیسا کہ راستے میں چلتے چلتے کسی غلاظت کے گھڑے میں گر گیا اور جسم سے بدبو، کپڑے لت پت، اور وہ فوری جگہ تلاش کر رہا ہے نہانے کی، اور جگہ تلاش کر رہا ہے کپڑے بدلنے کی، اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کی جگہ تلاش کر رہا، اس حال میں نہ وہ شادی میں جانے کے لیے تیار، نہ آفس جانے کے لیے تیار، نہ کسی اور اچھی مجلس میں جانے کے لیے تیار، تو معنی یہ ہوا کہ گناہ اتنا برا لگے، اتنا برا لگے کہ جب گناہ ہو جائے تو چین نہ آئے، جب تک توبہ کر کے اس گناہ کو اپنے جسم سے نہ دھوئے اس وقت تک اسے چین نہ آئے۔ جیسے اس غلاظت سے چین نہیں آتا، غلاظت کو صاف کیے بغیر، گندگی کو صاف کیے بغیر چین نہیں آتا، اس طرح سے گناہ کی نحوست اور نجاست توبہ کے ذریعے سے اپنے اوپر سے ہٹائے بغیر اسے چین نہ آئے، یہ کیفیت پیدا ہو جائے، یہ ہے رمضان کا مقصد۔ تو بات پھر وہی کہوں گا، احتساب کرنا ہے کہ یہ کیفیات پیدا ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی۔ جھوٹ بول لیا، غیبت کر لی، بد نظری ہو گئی، زنا تو میں نے نہیں کیا بھائی، چوری تو میں نے نہیں کی بھائی، معنی یہ ہوا کہ غیبت کا گناہ اس کے نزدیک کوئی گناہ نہیں ہوا۔ گدھے کا گوشت کھایا، غلط کر دیا بھائی، خنزیر کا گوشت کھایا، غلط ہو گیا بھائی، شراب پی لی، غلط ہو گیا بھائی، کیوں؟ اس لیے کہ خنزیر حرام، گدھا حرام، شراب حرام۔ جس قرآن نے خنزیر کو حرام قرار دیا، جس قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا، جس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گدھے کو حرام قرار دیا، اسی قرآن، اسی نبی کی زندگی میں غیبت بھی حرام ہے، اسی نے غیبت کو بھی حرام قرار دیا، اسی نے بد نظری کو بھی حرام قرار دیا، اسی نے سود لینے کو بھی حرام قرار دیا، اسی نے رشوت لینے کو بھی حرام قرار دیا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ان گناہوں سے نفرت دل میں پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ رمضان میں تو رشوت نہیں لی، رمضان کے بعد اب لے گا جا کے، تو مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے۔ حبب الیکم الایمان، ایمان دل میں محبوب ہو جائے، سب چیزوں سے قیمتی ایمان بن جائے۔ وزینہ فی قلوبکم، سر سے لے کر پیر تک اسلام سج جائے۔ وکرہ الیکم الکفر، کفر ناپسند ہو جائے۔ والفسوق، گناہ بھی ناپسند ہو جائیں، ان کی نفرت بھی دل میں پیدا ہو جائے۔ والعصیان، ظلم اور زیادتی کی نفرت بھی دل میں پیدا ہو جائے۔ کسی کے ساتھ ظلم ہو گیا، ہاتھ سے ظلم کر لیا، کسی کے ساتھ مال کا ظلم کر لیا، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال کے حملہ کر دیا، بے عزت کر دیا، کرنے کے بعد احساس پیدا ہو، چین نہ آئے، سکون نہ آئے، جب تک اس سے معافی نہ مانگے چین نہ آئے۔ یہ ہے بات، یہ مقاصد ہیں روزے کے۔
یہ 5 باتیں جس کو حاصل ہیں اس کو رشد ہدایت حاصل ہے، رشد ہدایت کا اعلیٰ درجہ۔ اولئک هم الراشدون، یہ ہیں 100% ہدایت یافتہ۔ پھر فرمایا فضلا من اللہ و نعمہ، یہ ہر ایک کو ویسے ملتا نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ تو میں بھی کہوں گا کہ اللہ کے فضل کا تو میں بھی محتاج ہوں، میں بھی کہوں گا اللہ کی نعمت کا تو میں بھی محتاج ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا جب دنیا کا مال پیسہ ملے تو بھائی یہ نعمت ہے لے لو بھائی لے لو، ارے نہیں بھائی میری ضرورت نہیں ہے، نہیں جی اللہ کی ضرورت ہے نہیں ہے، بھائی مل رہا ہے نا، ویسے مل رہا ہے تو لینے میں کیا حرج ہے؟ نعمت ہے اس کو نعمت سمجھ کے آدمی لیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا فضل ہے، یہ میری نعمت ہے۔ کون میرے اس فضل کو حاصل کرے گا؟ کون میری اس نعمت کو حاصل کرے گا؟ تو ہر کوئی اس کو حاصل کر سکتا ہے بھائی۔ پھر میں اپنا مضمون دہراتا ہوں، روزے کے مقاصد کیا بتائے؟ نمبر 1 لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ کیا معنی تقوی پیدا ہونے کا؟ کہ گناہ سے بچنے کی صلاحیت اور نیکی کے کرنے کی صلاحیت اوپر آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ گناہ خواہشات سے بچنا آ جائے اور نیکی کرنا آ جائے، یہ ہے تقوی۔ نمبر 2 کیوں روزے دیے تھے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جو نعمتیں رمضان میں ہم نے کھائی ہیں، استعمال کی ہیں، ان تمام نعمتوں پر پورا سال شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس لیے رمضان دیا تھا۔ تیسرا مقصد سمجھایا، اس لیے رمضان دیا تھا لعلہم یرشدون، تاکہ رشد و ہدایت آ جائے۔ اور رشد و ہدایت کے اندر 5 باتیں میں نے بتائی ہیں کہ ایمان محبوب بن جائے، سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ایمان ہو جائے۔ نمبر 2 سر سے لے کر پیر تک اسلام سج جائے۔ نمبر 3 کفر ناپسند ہو جائے۔ نمبر 4 گناہ سے نفرت ہو جائے۔ اور نمبر 5 ظلم اور زیادتی سے بھی نفرت ہو جائے۔ یہ مقاصد اگر حاصل ہیں تو سمجھ لو کہ رمضان ہمارے حق میں قیمتی رہا، اور پھر اس بد دعا سے ہم بچ گئے جو جبریل نے کہی تھی اور رسول اللہ نے آمین کہا تھا کہ تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ تو آج کا دن احتساب کا ہے، اپنا محاسبہ کرو بس۔ آج شام تک تمام کاموں کو چھوڑ کر اپنا احتساب کرو، اپنا محاسبہ کرو۔ گھر والیوں سے بھی کہہ دو اللہ جزائے خیر دے، آپ نے محنت کی، بہت محنت کی، اور بہت سحر افطار میں آپ نے محنت کی، اچھا کھلایا پلایا۔ آج کچھ نہ کرو، آج تم بھی اپنا احتساب کر لو۔ آج ہم کھجور سے ہی افطار کر لیں گے، آج پانی سے ہی افطار کر لیں گے، کچھ نہ کرو، آج اپنا احتساب کرو۔ تم بھی بیٹھو اور دیکھو آپ نے کیا کمایا اس پورے مہینے میں۔ جو کمی کوتاہی ہے غروب آفتاب سے پہلے آخری گھڑی اس کی غروب آفتاب پر ہے۔ غروب آفتاب کے وقت یہ مہمان رخصت ہو جائے گا، یہ مہمان رخصت ہو جائے گا۔ پھر آئندہ سال آئے گا، نہ معلوم کس کی زندگی ہو یا نہ ہو۔ اس سے پہلے اپنے اللہ کو منا لو۔ جو کمیاں کر دی ہیں، کمی ہو گئی ہے، اس کمی پر توبہ کر لو، اس لیے کہ کمی پر، عمل کے اختتام پر توبہ استغفار کرنا پیارے نبی جی صلی اللہ تعالی وسلم کا معمول تھا۔ جب نبوت کا آپ علیہ السلام نے فریضہ پورا کر دیا تو اللہ نے کہا فسبح بحمد ربک واستغفر، اب چل اللہ کی تسبیح بیان کر اور استغفار کر، اس لیے کہ اب آپ کا وقت دنیا سے جانے کا آ گیا۔ انہ کان توابا، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے جو کوتاہیاں رمضان میں کی ہیں ان کوتاہیوں پر ہم استغفار کریں۔ اے اللہ جو کوتاہیاں ہوئی تو معاف فرما دے۔ اے اللہ آخری جو لمحات ہیں ان میں جو خیریں اور برکتیں ہیں وہ ساری مجھے اتنی عطا کر دے، اتنی عطا کر دے کہ جو پہلے رمضان سے آج تک میری محرومی ہوئی، اے اللہ اس ساری محرومی کی تلافی کر دے۔ غروب آفتاب تک اس تلافی کا موقع ہے میرے اور آپ کے پاس، غروب آفتاب تک اس تلافی کا موقع ہے۔ اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے۔ جو نادم ہو جائے گا، شرمندہ ہو جائے گا، تلافی کرے گا، اللہ اس کو ایسا معاف کر دے گا، ایسا معاف کر دے گا جیسا اس نے رمضان میں کچھ کیا ہی نہیں ہے۔
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ اس کو پھر سے اپنے ساتھ جوڑ لے گا، چونکہ اللہ تو بہانا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ بھی حدیث میں فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار تو خاتمے پر ہوتا ہے۔ خاتمہ کیسا ہے، اختتام کیسا ہوا ہے، الوداع آپ نے اپنے مہمان کو کیسا کیا؟ گناہوں کے ساتھ الوداع کر رہے ہو یا نیکیوں کے ساتھ؟ گناہوں کے ساتھ الوداع کر رہے ہو یا اللہ کی بندگی کر کے؟ گناہوں کے ساتھ الوداع کر رہے ہو یا اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اس کو الوداع کر رہے ہو؟ اگر چاہتے ہو کہ یہ میرے اور آپ کے حق میں گواہ بن جائے تو اب آج اس کا اختتام ہے، اس کو الوداع کرو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اس کو روتے ہوئے الوداع کرو، شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اسے الوداع کرو، اپنی کوتاہیوں پر ندامت اختیار کرو، تو پھر کہا جائے گا کہ یہ مبارک مہینہ میرے اور آپ کے حق میں مبارک رہا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمارا تعلق قائم ہوا اور زندگی ہم نے اپنی بدل دی۔ تو جس کی زندگی بدل جائے گی وہ کہا جائے گا کہ اس نے اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ لیا، اور رمضان اس کو بخشوانے آیا تھا، اس کے گناہ بخشے گئے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔